اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس 4 انگلش یونٹ نمبر 3 دی جرنی آف چاکلیٹ۔ اس سے پہلے ہمارے 2 یونٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے فل ڈیٹیل کے ساتھ، فل کنسیپٹ کے ساتھ، اور آگے بھی انشاءاللہ اس طرز پہ ہوں گے۔ کسی بھی پوائنٹ کی سمجھنا ہے تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ نمبر 3 دی جرنی آف چاکلیٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں جو پہلا ہے ڈیفٹانک، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ڈائیگراف اور ٹرائیگراف۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے۔ ڈائیگراف جب آپ کے پاس 2 کانسوننٹ اکٹھے آ جاتے ہیں اور اس سے ایک سنگل ساؤنڈ بن جاتا تو اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ اس کو ڈائیگراف کہتے تھے۔ جس طرح آپ کے پاس سی ایچ ہیں تو سی ایچ یہاں پہ جو ہے سی ایچ 2 کانسوننٹ ہے، لیکن یہ آپ میں آواز دیتا ہے 6، ٹھیک ہے، یہ 6، تو اس کے مطابق اس کا جو ڈائیگراف آئے گا چیئر، جیسا کہ آپ کے پاس چیئر ہو گیا، چاک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ٹرائیگراف میں ہم کیا کرتے تھے؟ جب آپ کے پاس 3 کانسوننٹ آ جاتے ہیں اور ایک سنگل ساؤنڈ بن جاتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرائیگراف کہتے تھے۔ جیسا کہ آپ کے پاس ٹی سی ایچ ہے، یہاں پہ ٹی سی ایچ جو ہمیں ساؤنڈ دیتا ہے وہ 6 کا دیتا ہے، وہ بھی 6 کا دیتا ہے، ٹھیک ہے، 6۔ لیکن اس کا جو ٹرائیگراف کے مطابق اس کے جو ورڈز بنتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس میچ ہو گیا، کیچ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس میں ڈائفٹانگ میں از اے کمبینیشن آف 2 واول ساؤنڈس۔ ڈائفٹانگ میں ہم کیا کریں گے؟ یہ کمبینیشن ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے 2 واول ساؤنڈ کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 2 واول جو اکٹھے آ جاتے ایک ساؤنڈ ہمیں دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائفٹانگ۔ جیسا کہ آپ کے پاس او وائی ہے، او وائی۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائفٹانگ کے لیے آپ کے پاس دونوں جو الفابیٹ آئیں گے وہ دونوں آپ کے پاس واول، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری بس یہ ہے کہ دونوں واول جو دو ورڈ جو آپ کے پاس آئیں گے، 2 حرف جو آپ کے پاس آئیں گے، یا تو دونوں آپ کے پاس ہوں گے، مطلب کہ واول ہوں گے، جیسا کہ او یو ہیں، او آئی ہے۔ لیکن اگر واول نہیں ہو لیکن ساؤنڈ جو ہے وہ واول کا ہمیں دیتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ڈائفٹانگ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے پاس او وائی ہے تو وہ وائی کے مطابق اس کے جو ڈائفٹانگ بنتے ہیں، بوائے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں ایک ڈائفٹانگ ہو گیا۔ اس میں جو آپ کے پاس ٹی او وائی، ٹوائے، جائے، وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ دیکھیں او وائی، یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں واول ہیں، ایک ساؤنڈ ہمیں دیتا ہے، جیسا کہ آپ کے پاس کوائن، ٹھیک ہے، 2 واول ایٹ اے ٹائم آ گئے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس جائن، جیسا آپ کے پاس فائل یا فیول، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس کوائل۔ یہاں پہ آپ کے پاس او یو، یہ بھی آپ کے پاس دونوں واول ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس ہاؤس، ماؤس، کراؤن، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ دونوں واول نہیں ہے، ایک واول ہے، ایک کانسوننٹ، لیکن یہ آواز دیتا ہے واول کا، ٹھیک ہے، جیسا کہ او، یہ دیکھیں او ڈبلیو او، جیسا کہ آپ کے پاس کو، اول، ڈاؤن، وغیرہ وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈائفٹانگ کہتے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں، اس میں آپ کے پاس او ڈبلیو آیا ہوا ہے، اس میں دیکھیں او یو آیا ہوا ہے، اس میں اے آئی آیا ہوا ہے، اس میں او آئی آیا ہوا ہے، یہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈائفٹانگ کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں کریکٹ ڈائفٹانگ، اس میں ہم نے ڈائفٹانگ یوز کرنا ہے عظما فاؤنڈ، ٹھیک ہے، او یو فاؤنڈ ہر گولڈ کوائن، ڈو ناٹ میک نوائز، او آئی آئی ہوا ہے، ویٹ فار یور ٹرن، ویٹ، اے آئی، دیئر آر کلاؤڈس، بادل، او یو آیا ہوا ہے، علی از ویئرنگ اے براؤن شرٹ، ٹھیک ہے، او ڈبلیو، براؤن شرٹ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جو ہم کریں گے وہ ہیں آنسر دیس کویسچن، ویئر ڈو دا کوکوا فلاورز گرو۔ تو کوکوا فلاور جو پیدا ہوتی ہیں، گرو کرتی ہیں، وہ ڈائریکٹ ٹرنک آف دا ٹری سے ڈائریکٹ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرنک کس کو بولتے ہیں؟ تنے کو بولتے ہیں۔ ہاؤ مینی سیڈز ڈز اے پوٹ کنٹین، مطلب کہ مونگ پھلی جو ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں کتنے بیج ہوتے ہیں، کتنے سیڈز ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹ آر دا نیبس، نیبس کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو مونگ پھلی ہوتا ہے جس کا ہم اوپر کا چھلکا ہم اتار دیتے ہیں، اس کے جو کھانے کی جو بیج ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نیبس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب کہ ایڈیبل، ایڈیبل مینز مطلب کہ ایٹیبل، جو ایٹیبل پارٹ جو ہوتا ہے بینس کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نیبس کہتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہیں اس کے بعد جوائننگ ورڈز ہیں. جوائننگ ورڈز اینڈ ٹرانزیشنل ورڈز میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹرانزیشنل ورڈ یا جوائننگ ورڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹرانزیشنل ورڈ پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے پھر سے جوائننگ یا ٹرانزیشنل ورڈس کو. اور ورڈس کنیکٹنگ ون سینٹینس ٹو اندر اور ون پیراگراف ٹو دا نیکسٹ. فرض کرے آپ کے پاس ایک پیراگراف ہے یا آپ کے پاس ایک سنٹینس ہے. فرض کریں میں ایک سنٹینس کہتا ہوں، لیکن اس میں اچھا فرض کریں میں ایک سینٹینس بولتا ہوں. فرض کریں یہ پین جو ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پین مجھے پسند نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہاں پہ مختلف قسم کے کویسچن پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پین جو ہے آپ کو پسند نہیں ہے، کس وجہ سے پسند نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک دوسرا فکرہ یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، یہ پین مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ یہ لکھائی اچھی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو سینٹینس ہو گئے ہیں. بیکاز یہاں پہ جو لفظ آئے گا اس کو کہتے ہیں جوائننگ ورڈس. جو دو پیراگراف یا دو سینٹینس کو ملاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جوائننگ ورڈس. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کے پاس بیکاز آ جائیں یا آپ کے پاس دیئر فور آ جائیں، بٹ آ جائیں وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں جوائننگ ورڈس. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں پائی چارٹ اور بار گراف. اس میں اس میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن دونوں ہیں امپورٹنٹ. پائی چارٹ از یوز ٹو کمپیئر پارٹس آف اے ہول. پائی چارٹ میں ہم یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس پائی چارٹ ہے اور یہ جو ہیں یہ آپ کے پاس بار گراف ہیں. یہ آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھے ہوں گے. اب یہ دیکھیں پائی چارٹ میں ہم کیا کرتے ہیں. پائی چارٹ میں ہم یوز کرتے ہیں حصوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں ایز اے ہول ٹوٹلی کے ساتھ. جیسا کہ آپ کے پاس ٹوٹل یہ 100 ہیں، اس میں چاکلیٹ جو ہیں 35% یا 35 بچے جو ہیں وہ چاکلیٹ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ ٹوٹل میں سے 35 چاکلیٹ پسند کرتے ہیں. چیونگ گم، ٹھیک ہے، اس میں 7 بچے جو ہیں وہ چیونگ پسند کرتے ہیں، چیونگ دا گم. اور اس میں کینڈی والے جو بچے ہیں ایز اے ہول کے ساتھ میں موازنہ کرتا ہوں. دیکھیں 100 میں سے 25 بچے ایسے ہیں جو کینڈی کو پسند کرتے ہیں، اور جوس جو ہیں 100 میں سے 33 بچے یا پرسنٹیج ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں جوس پسند کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پائی چارٹ، جس کا ہم موازنہ کرتے ہیں ایز اے ہول کے ساتھ. لیکن بار میں کیا ہوتا ہے؟ بار گراف میں یہ ہوتا ہے، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا جس طرح اور ان کا سسٹم ہوتا ہے. پہلے اور میں اتنے رنز جاتے ہیں، پھر اس کے مطلب کہ وکٹ گر جاتے ہیں. اسی ترتیب سے بار گراف میں بالکل اسی طرح یہی ترتیب ہے. بار گراف میں بار گراف از یوز ٹو کمپیئر تھنگ ان ڈیفرنٹ گروپس. اب وہاں پہ میں نے یوز کیا چلڈرن، وہاں پہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا کہ بوائے اینڈ گرلس، لیکن یہاں پہ مینشن ہے بار گراف میں، مطلب کہ ڈیفرنٹ گروپس آپ کے پاس ہو گئے. جیسا کہ آپ کے پاس ایک گرلس کا گروپ ہو گیا، ایک بوائز کا گروپ ہو گیا. گرلس کا اس سمبل سے اس کلر سے شو کیا ہے، بوائز کا اس سے پنک سے شو کیا ہے. اس کا جب ہم موازنہ کریں گے، دیکھیں اب دیکھیں چاکلیٹ جو ہیں، چاکلیٹ اتنے گرلس پسند کرتی ہیں اور یہ جو پنک ہیں یہ بوائز پسند کرتی ہیں. اب آتے ہیں جوس کے لیے. جوس جو ہیں یہ دونوں سیم، مطلب کہ دونوں کا فیوریٹ ہیں سیم. کینڈی بھی اس ترتیب میں ہیں، چیونگ بھی اس ترتیب میں ہیں. ٹھیک ہے، تو بار گراف میں کیا کرتے ہیں؟ بار گراف میں ہم مختلف گروپس کا کیا کرتے ہیں؟ کمپیریزن کرتے ہیں. لیکن پائی چارٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایز اے ہول کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں. وچ از دا موسٹ فیوریٹ فوڈ آئٹم. اس میں جو کریکٹ آپشن آئے گا اس میں 35 آئے گا. 35 مطلب کہ چاکلیٹ یہ زیادہ بچے پسند کرتے ہیں. ہاؤ مینی چلڈرن لائک کینڈی، کینڈی کتنے بچے پسند کرتے ہیں؟ 25. وچ از دا لیسٹ فیوریٹ فوڈ آئٹم، تو اس میں جو ہیں 7 بچے پسند کرتے ہیں چیونگ دا گم. اب یہاں پہ بار گراف میں آتے ہیں. ہاؤ مینی بوائز لائک چیونگ گم، تو بوائے جو ہیں چیونگ گم، یہ بوائز کے لیے ہم نے یوز کیا تھا یہ پیلا، اور یہ جو آپ کے پاس تقریباً 68 آتے ہیں. ہو لائک چاکلیٹ دا موسٹ گرل اور بوائے، مطلب کہ چاکلیٹ کون زیادہ پسند کرتے ہیں؟ گرلس زیادہ پسند کرتے یا بوائز؟ تو دیکھیں چاکلیٹ یہ ہیں، گرلس کو ہم نے اس سے، تو ظاہر بات ہے یہ گرلس، یہاں پہ گرلس آئے گا کیونکہ گرلس چاکلیٹ زیادہ پسند کرتے ہیں اس بار گراف کے مطابق. اس کے بعد جو ہیں ایکسرسائز ہیں.
fill in the blanks. Historians say chocolate has been famous for almost 2000 years ago. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے چاکلیٹ کم فرام چاکلیٹ کس ٹری سے آتے ہیں, مطلب کہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں, کون سی ٹری ہیں, کوکووا ٹری سے. ٹھیک ہے. چاکلیٹ کیم ٹو اسپین ان 1500. اس کا جو کریکٹ آپشن ہے چاکلیٹ کیم ٹو اسپین میں کب آیا, 1500 سال پہلے, 1500. چاکلیٹس آر اے گڈ سورس آف, اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وٹامن اینڈ منرل. چاکلیٹ کے پھر اپنے فوائد ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں, مطلب کہ سینونیمس کے مطابق. کانٹین مطلب کہ مشتمل, یا جب ہم کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں, پکڑنا. ٹو ہولڈ سم تھنگ ان سائڈ. ریڈش سرخ گوں, جو سرخ نما ہوتا ہے, سلائٹلی ریڈ. پوڈ ابریشن. اب پوٹ کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں. کیس فار پیس مطلب کہ یا بین, جس میں مٹر ہوتے ہیں, جس طرح ایک صندوق ہوتا ہے نا, صندوق فارم میں ہوتے ہیں جس میں مٹر کے دانے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پوٹ. چیپ ڈیر کو کہتے ہیں پائل آف ماس. ٹھیک ہے. سالڈ ٹوس یا سخت, اسٹرانگ یا ناٹ ویک. اب اس کے بعد جو ہمارا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایناگرام. ایناگرام کس کو بولتے ہیں, اب دیکھیں. حروف آگے پیچھے کر کے نئے لفظ بنانے کو کیا کہتے ہیں, ایناگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف کو آگے پیچھے کر کے نئے لفظ جو بنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ایناگرام کہتے ہیں. اب دیکھیں, جیسا کہ آپ کے پاس اسٹڈی, تو اس کی میں ترتیب چینج کرتا ہوں. ایک دوسرا لفظ جو ہمارے پاس آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں, ایناگرام کہتے ہیں. جیسا کہ اسٹڈی سے ڈسٹی آیا ہوا ہے, ریس سے آیا ہوا ہے کیئر. ٹھیک ہے. نائٹ, وہی حروف ہیں لیکن ہم نے آگے پیچھے کیے, اور ایک نئے لفظ جو آپ اس کو ایناگرام کہتے ہیں. جیسا کہ نائٹ تھنگ پار ٹرپ. ایناگرام از اے ورڈ دیٹ از میڈ بائی ری ارینجنگ, دوبارہ ترتیب دینا, ارینجنگ دا لیٹر آف اندر ورڈ ان ڈفرینٹ آرڈر. مختلف ترتیب کے ساتھ جب ہم کسی لفظ کو ترتیب دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ایناگرام کہتے ہیں. یہ آپ نے بنانے ہیں. دیکھیے جیسا کہ آپ کے پاس اسکن, تو اس کی جب میں ترتیب چینج کروں تو اس سے مختلف قسم, جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک آیا ہوا ہے نی, ٹی سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے چیٹ, ہارٹ سے ارتھ, لیک سے لیک, اور یہاں سے آپ کے پاس ڈیئر سے ریٹ, لیسن سے ان لسٹ. اس میں جو نیکسٹ ہے ہمارا گرامر پورشن ہے. گرامر پورشن کے لیے دو ڈیفینیشن ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, دونوں بہت امپورٹنٹ ہے, اور دونوں مطلب کہ ٹیسٹوں میں آ سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ریگولر ناؤن اینڈ دوسرے کو کہتے ہیں ارریگولر ناؤن. یہ آپ دیکھیں بہت ایزی ہیں. ٹھیک ہے. ریگولر ناؤن آر ناؤنس دیٹ فارم دیئر پلورلز بائی ایڈنگ ادھر ایس آر ای ایس ٹو دا اینڈ. اب دیکھیں, یہ سمجھیں. ریگولر ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جس کی اگر ہم پلورل بناتے ہیں تو پلورل جو بنتی ہیں, پلورل میں اگر آپ کے پاس ایس یا ایس کا اضافہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ریگولر ناؤن. ٹھیک ہے. اور ارریگولر ناؤن میں وہ بے ترتیب ہوتے ہیں, مطلب کہ اس کا پلورل بن جاتا ہے لیکن ایس یا ایس کے حساب سے نہیں بنتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ارریگولر ناؤن. دوبارہ دیکھیے, ریگولر ناؤن میں ایسے ناؤن جس کی اگر ہم پلورل بناتے ہیں اس کی پلورل آپ کے پاس بن جائیں ایس یا ایس کے حساب سے, ایس یا ایس لگا کے آپ کے پاس پلورل بن جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ریگولر ناؤن. اور ارریگولر ناؤن میں کیا ہوتے ہیں, ارریگولر ناؤن میں آپ کے پاس ترتیب نہیں ہوتا, جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ سنگولر چاکلیٹ, چاکلیٹس, یہاں پہ ایس اضافہ ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ریگولر ناؤن. یہ بھی پلانٹ, پلانٹس, ڈش, ڈشز, یہاں ای ایس. ارریگولر ناؤن میں دیکھیں ٹوتھ, ٹیتھ, یہاں پہ دیکھیں ایس یا ایس کی ترتیب سے اس کا پلورل نہیں بنا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں ارریگولر ناؤن. جیسا کہ آپ کے پاس آکس, آکسن, فٹ, فٹ. اب یہ دیکھیں, یہ ہم نے کرنے ہیں گوس. گوس کا جو پلورل ہے گیس ہے. فلاور کا جو پلورل ہے فلاورز ہیں. مین, مین, اور ایپل, ایپلز, واچ, واچس. یہ سب کے سب یہ مطلب یہ آپ کے پاس ارریگولر ہیں, یہ آپ کے پاس ریگولر ہیں, یہ آپ کے پاس جو ہیں کیا ہے ارریگولر ہے, یہ آپ کے پاس ریگولر ہیں, اور یہ بھی آپ کے پاس ریگولر ہے.
اس کے بعد جو ہیں ایکشن ورڈز مطلب کہ جو ہم کام کرتے ہیں، جس طرح ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا چلتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں یا سوتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے ایکشن ورڈز ہیں. یہاں پہ ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں سب ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پریپوزیشن آف پوزیشن. پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں؟ پریپوزیشن جو ہے انڈیکیٹس کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے وی آر سم تھنگ از، مطلب کہ کوئی چیز کہاں پر ہے. پریپوزیشن آپ دیکھیں، پریپوزیشن آف پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اراؤنڈ، ارد گرد ہیں، اپ اوپر ہیں، بٹوین درمیان میں ہیں، انڈر نیچے ہیں، بلو نیچے. اب یہ دیکھیں دا ریبٹ از انڈر دا بیڈ. یہاں پہ انڈر جو ہے یہ پریپوزیشن استعمال ہو، یہاں پہ بٹوین پریپوزیشن استعمال ہے، مطلب کہ اور اسکول پارک اور مارکیٹ کے درمیان ہے. اے لیمپ ہنگ اور دا ٹیبل، دا کیٹ کلائم اپ دا ٹری، آئی سا پیپل اراؤنڈ دی گارڈن. ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہیں پریپوزیشن. پریپوزیشن آپ آسان ڈیفینیشن سمجھے. پریپوزیشن کا مطلب کہ کوئی چیز کہاں پر ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشن کہتے ہیں. اب نیکسٹ آتے ہیں کیپٹلائزیشن. اب یہ دیکھیں کیپٹلائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں. کیپٹلائزیشن مطلب کہ ہم کہاں پر لفظ جو ہیں وہ ہم کیپیٹل یوز کریں گے. تو اس میں جو یہ آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے پاس مطلب کہ اچھا یہ تو آپ کے پاس گیون ہے، کیونکہ یہاں پہ ویسٹ میں ہم کیا کریں گے، ویسٹ افریقہ، کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کے پاس ہے، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے کہ جو آپ کے پاس کیپٹلائزیشن ہے وہ ہم مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس پیراگراف شروع ہوتا ہے تو شروع کا جو پہلا ورڈ ہے، حرف ہیں، وہ بھی آپ کے پاس جو ہیں کیپیٹل آئے گا. یا آپ کے پاس یونیک ایسی کوئی چیز آ جائیں، تھنگ آ جائیں، تو اس کے لیے جیسا کہ آپ کے پاس سن ہو گیا تو وہاں پہ بھی ہم کیپیٹل سے سٹارٹ کریں گے. یا اگر آپ کے پاس پراپر ناؤن آ جائیں، جیسا کہ آپ کے پاس اسلم یہ پراپر ناؤن ہے، وہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے، کیپیٹل ورڈ سے سٹارٹ کریں گے. یا اگر آپ کے پاس جتنے رسالوں کے نام ہیں وغیرہ، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے، وہاں پہ ہم کیپیٹل ورڈ یوز کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیے جتنے جو مطلب کہ منتھس ہیں، ہیئرز ہیں، یہاں پہ جولائی، تو یہاں پہ یہ جو ہیں یہ آپ کے پاس کیا آئے گا، کیپیٹل آئے گا. اس میں آپ کے پاس یہاں پہ اگین یہ جو آئے گا وہ کیپیٹل آئے گا. واٹ یہاں پہ اسمال لکھا ہوں، اس میں ہم نے کیا کرنے ہیں، مطلب کہ نشان غلطی ڈھونڈنی ہے. یہاں پہ واٹ جو ہیں یہ پراپر نہیں، لیکن جو مطلب کہ سنٹینس کا پہلا لفظ ہے آپ کے پاس ڈبلیو کیپیٹل آئے گا. شازیہ، یہاں پہ دیکھیے یہ پراپر ناؤن ہے شازیہ، تو اس کا جو ایس ہے وہ کیپیٹل آئے گا. دے اگین اسمالا ہوا ہے، اس کا جو ٹی ہے وہ کیپیٹل آئے گا. ایٹ نٹس ایوری سنڈے، یہاں پہ سنڈے جو ہیں جتنی دنوں کے نام ہیں وہ بھی آپ کے پاس کس فارم میں ہوں گے، مطلب کہ کیپیٹل میں ہوں گے. تو یہاں پہ اس کا جو ایس آئے گا وہ کیپیٹل آئے گا. آئی آپ کے پاس جہاں پر بھی آ جائیں وہ ہمیشہ کس فارم میں لکھتے ہیں ہم، وہ ہمیشہ ہمارے پاس کیپیٹل فارم. آئلہ ان پاکستان، پی میں آپ کے پاس پی کیپیٹل آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہیں ہمارا سائلنٹ لیٹرز. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے سائلنٹ لیٹر کی کیا کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے، سرکل دی ورڈز. اس میں کہ جو آپ کے پاس کیا ہے، کے سائلنٹ ہے، اس میں ٹی سائلنٹ ہے، اس میں آپ کے پاس ایچ سائلنٹ ہے، اس میں آپ کے پاس ایل سائلنٹ ہے، اور اس میں آپ کے پاس ڈبلیو سائلنٹ ہے. یہ سائلنٹ لیٹر ہو گئے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہیں وہ آپ کے پاس ہے، مطلب کہ اس کا ہم نے اگین کیا کرنا ہے، ڈائیگراف سمجھنا ہے، ٹائیگراف اینڈ سائلنٹ لیٹر. تو جیسا آپ کے پاس یہ چیئر ہو گیا تو چیئر اس کا کیا ہو گیا، مطلب کہ ڈائیگراف، اور اس کے مطابق آپ کے پاس ایک دوسرا یہ چاک ہو گیا. جیسا کہ آپ کے پاس میچ آپ کے یہ ٹرائیگراف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیچ ہو گیا. یہاں سے آپ کے پاس جیسا کہ آپ کے پاس یہ کہ سائلنٹ لیٹر کے مطابق نی ہم لکھ سکتے ہیں یا ٹاک. ٹھیک ہے. یہ سب کے سب کیا ہیں، سائلنٹ لیٹر ہیں. یہاں پہ اس ترتیب سے بھی آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے مطابق اب آپ کے پاس اگین کیا ہے، میننگز ہیں. ایڈیبل مطلب کہ لذیذ یا کھانے کے قابل جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ایڈیبل یا ایٹیبل کہتے ہیں. اسٹار ڈنڈی کو بولتے ہیں یا اسٹیم. ٹھیک ہے. ڈسٹنگش فرق کو بولتے ہیں یا سپریٹ یا ڈیفرنس کو. فری مطلب کہ بالدار جس پر بال ہوتے ہیں، ہیئرنگ. ٹھیک ہے. جنرس مطلب کہ سخی یا کائنڈ، یہ سینونیم میں آ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے کاؤنٹیبل اینڈ ان کاؤنٹیبل کی نشاندہی
کرنے ہیں. کاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جس کی ہم گنتی کر سکتے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جس کے ہم کاؤنٹیبل مطلب کہ شمار میں نہیں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں شاپنگ مال وہ ہم گن سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کاؤنٹیبل ہیں. اس میں آپ کے پاس جو ہے رائس جو ہیں وہ ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. شوگر بھی اس فارم میں ہے. انکاؤنٹیبل ہیں. ڈوزن آف ایگز درجوں کی انڈوں کی جو درجن ہوتی ہیں وہ اس کی ہم گنتی کر سکتے ہیں. کپ کیک اس کی بھی کر سکتے ہیں. چاکلیٹ اس کی بھی کر سکتے ہیں. پیزا کی بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ نیو شارٹ کی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آپ کے پاس جو رائس ہیں اور شوگر یہ دو کیا ہے انکاؤنٹیبل ہے. باقی جو ہیں آپ کے پاس وہ کیا ہے کاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس میں ہم نے اگین کیا کرنا ہے. یہ آپ کے پاس پیراگراف ہے. اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایڈجیکٹیو وہ ہوتی ہیں جس کی ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کی ہم ناؤن کی صفت بیان کرتے ہیں, چاہے وہ اچھے الفاظ میں ہو یا برے الفاظ میں. اس کو کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. پھر ایڈجیکٹیو میں آپ کے پاس 6 کنڈیشن آتے تھے. اس میں آپ کے پاس ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی, کوالٹی, سائز, ایج, شیپ, کلر, اوریجن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں علینا, فدر, باٹ, رشین. تو یہاں پہ رشین یہ میں نے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اوریجن ایڈجیکٹیو آف اوریجن کا مطلب کہ اس کا ان کا بلانگ کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کہ اس کی ذات کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کون سا ہے ڈول کون سے ہیں رشین ڈول. تو یہ آپ کے پاس اوریجن میں ایڈجیکٹیو آف اوریجن میں اٹ واز اسمال جو ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک سائز ہے. اب پریٹی آپ کے پاس کیا ہے پریٹی آپ کے پاس کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ کوالٹی مطلب کہ معیار اور کوانٹٹی کی مقدار. اور اول مطلب کہ ایک شیپ ہے شکل ہے. ایڈجیکٹیو آف شیپ میں آئے گا. اس کے بعد جو ہے بگ آپ کے پاس کیا ہے سائز میں آتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے اس طرح آپ اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کلیکٹیو ناؤن میں اگین ایکسپلین کرتا ہوں. کلیکٹیو ناؤن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ ایک لفظ استعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ ایک لفظ جو ہے وہ ہجوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن. جس طرح آپ کے پاس ٹیم ہے تو ٹیم تو ایک لفظ ہے لیکن یہ ٹیم جو ہے 11 بندوں کی نشاندہی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے پاس کلاس ہیں, کلاس ایک لفظ ہے لیکن وہ کلاس میں جتنے بچے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس جو لاسٹ ہیں ان کی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ہم نے پلورل بنانی ہے. یہ ہم ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں. پھر ماؤس کا جو پلورل ہے مائسا اور یہ ارریگولر ناؤن ہے. ارریگولر میں نے ایکسپلین کیا ہے پہلے سے. ٹری آپ کے پاس جو پلورل ہیں ٹریز, مین کا مین, ٹوتھ کا ٹیتھ, ٹیچر کا ٹیچرز اور چائلڈ کا چلڈرن. اس میں آپ کے پاس یہ جو ریگولر اینڈ ارریگولر ہیں یہ آپ کے پاس ارریگولر ہیں, یہ بھی ارریگولر ہیں, یہ بھی ارریگولر ہیں اور یہ بھی ارریگولر. باقی جو ہیں یہ اس میں وہ کیا ہے ریگولر ناؤن ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں ایسی کوئی پوائنٹ نہیں ہوگی جس کو آپ کو سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی ایسی کوئی پوائنٹ آ جائیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں.